السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ سوال ہے کہ میرے شوہر کو رات 10 بجے گھر آتے ہیں، پھر گھر کے معاملات دیکھتے ہیں، پھر رات 1 بجے تک موبائل استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کھیل کود کا کہتے ہیں، لیکن میں سارا دن کی تھکی ہوتی ہوں، تو کیا اگر میں ان کو وقت دیتی ہوں تو پھر میں بہت لیٹ ہو جاتی ہوں، تو کیا اگر میں نہ ٹائم دوں تو کیا میں گنہگار ہوں گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں پیاری بہنا، یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے، یہ شوہر کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میری بیوی سارا دن کام کرتی ہے اور پھر میں رات کو 1-2 بجے آ کے اس کو پریشان کروں تو ایسا نہیں اس کو کرنا چاہیے۔ جی، تو یہ میاں بیوی کا جو تعلق اور معاملات ہوتے ہیں یہ فہم و تفہیم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر جب ضد میں معاملات آ جاتے ہیں یا ایک دوسرے کو تکلیف دینے میں آ جاتے ہیں تو پھر زندگی کا سارا جو لطف ہے، مزہ ہے، وہ سارا کرکرا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ بڑے پیار سے، بڑے ادب و احترام سے آپ انہیں سمجھائیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے بھی دعا کیجیے ان کے لیے کہ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور بڑے پیار سے اس کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندے دیکھ، میں سارا دن تھک جاتی ہوں اور پھر سوتے وقت آپ آ کے موبائل پہ اور ادھر ادھر لگے رہتے ہیں، تو ہمیں ٹائم پہ سو جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ ان کے لیے بستر کو ہموار کریں گے، وقت پہ آپ انہیں انشاءاللہ قائل کریں گے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ وقت پہ ہی جو ہے وہ سونے کی ان کی عادت بن جائے گی۔ تو میرا خیال اگر وقت پہ سونے کی عادت بن گئی تو سارے مسئلے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو بس ایک تو آپ اللہ سے دعا کیجئے، اور دوسرا آپ بڑے پیار سے، بڑی الفت اور محبت کے ساتھ آپ اپنے شوہر کو سمجھائیے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ سمجھ جائیں گے اور اس کے بعد سارے معاملات ہی درست ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ شوہر جب بھی اگر بلائے اور وہ اس کی بات کو نہیں سنتی تو وہ گنہگار ہے، سیدھی بات ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ شوہر کو بھی سوچنا چاہیے۔ اب شوہر بھی اس میں گناہ گار ہے، اس اعتبار سے ہے کہ وہ بہت لیٹ کرتا ہے اور وہ پھر فجر کی نماز کے ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے تو لہذا شوہر کو بھی سوچنا چاہیے تاکہ وہ وقت پہ گھر آئے اور وقت پہ جو ہے وہ اپنے سونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، تاکہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ صبح اٹھ کے نماز جو ہے باجماعت ادا کی جا سکے۔ اللہ رب العزت ہم دین کے سمجھ دے اور آپس کے اندر ایک الفت اور محبت کی فضا کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔